أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آج کا درس محبت الہی کے موضوع پر ہے۔ محبت ایسی چیز ہے کہ اس کی بدولت انسان ہر قسم کی مشکلات برداشت کر سکتا ہے، ہر قسم کے صدقات بطیب خاطر برداشت کر سکتا ہے، ہر طرح کی قربانیاں کر سکتا ہے، اور سچائی کے لیے اپنی جان تک دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ اور محبت کی بدولت یہ بظاہر نظر آنے والی مشکلات اور تکالیف جو ہیں اس کو جو قربانیاں کرتا ہے محبت کی بنا پر، اس کو اس میں ایک لطف اور لذت اور مزہ آتا ہے، اور ایک امید اور یقین کا پہلو اس میں ہوتا ہے کہ میری یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ یہ سورت التوبہ کی جو 9 نمبر سورت ہے، اس کی 24 اور 25ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ خاکسار پیش کرتا ہے، تو کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے ازواج اور تمہارے قبیلے اور وہ اموال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس میں گھاٹے کا خوف رکھتے ہو اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ پیارے ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ بد کردار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس طرح خاکسار نے بیان کیا کہ وہ باتیں جو محبت کا احساس نہ رکھنے والوں یا محبت نہ رکھنے والوں کو بظاہر کڑوی، کسیلی اور مشکل لگتی ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے دین کی محبت ان تمام قربانیوں کو آسان کر دیتی ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی محبت کو ایمان کی مٹھاس یا حلاوت الایمان کے طور پہ پیش فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ، 3 ایسی باتیں ہیں اگر کسی میں وہ ہوں، وجد بہن حلاوت الایمان، تو ان کی بدولت اس کو ایمان کی حلاوت، مٹھاس جو ہے وہ محسوس ہوگی اور وہ پائے گا۔ ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ کسی کو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، تمام دنیا کی چیزیں اور لذتیں اور آسائشیں ایک طرف، اور خدا اور اس کا رسول اس کی محبت ایک طرف۔ تو اگر ایسا کسی کا ایمان ہے تو پھر اس کو یقیناً، اگر ایسی محبت ہے کسی کو تو اس کو ایمان کی مٹھاس جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ انسان کسی سے محبت کرے صرف خدا کی خاطر، کسی اور غرض یا کسی اور جذبہ کی وجہ سے دوسرے سے محبت نہ کرتا ہو، لیکن خدا کے لیے کرتا ہو۔ اور تیسری بات یہ،
وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کفر میں واپس جانا جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا تھا اتنا ناپسند کرے کہ گویا کہ جس طرح انسان یکرہُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ آگ میں پھینکا جانا کسی کو ناپسند ہے، بالکل ایمان کے بعد کفر میں جانا اس کو ایسے ہی ناپسند ہو۔ جس میں یہ تین باتیں ہوں تو پھر وہ سمجھ لے کہ اس میں ایمان کی حلاوت ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی جو محبت ہے، خدا کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے، اس کا پھل دیکھیں کتنا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دفعہ آپ گفتگو کر رہے تھے تو ایک اعرابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا متی الساعۃ، کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما عادت لہا، تو یہ تو سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کی تیاری کیا کی ہے؟ انتظار تو وہ کرتا ہے جس نے کوئی تیاری کی ہو، کیونکہ امتحان کا انتظار زیادہ ذوق و شوق سے وہ کرتا ہے جس نے تیاری کی ہو، اس کو یقین ہے کہ اس نے کامیاب ہو کے اگلی کلاس میں جانا ہے۔ اس نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، یہ ہے میری تیاری۔ قال انت مع من احببت، آن سلم نے فرمایا پھر تو اسی کے ساتھ ہے جس سے تو محبت رکھتا ہے۔ گویا کہ پھر قیامت کے بعد بھی خدا اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ جس نے دنیا میں محبت کی تو پھر قیامت والے دن بھی انہی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے درسوں میں کہ انسان اپنی جنت کو اسی دنیا سے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، جو وہاں زیادہ خوبصورت نظاروں کے ساتھ اس کو نظر آئے گی اور زیادہ آرام دہ وہاں زندگی گزارے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے یہ کہا، کیونکہ اعمال کی طرف بھی جاتا ہے، جب حساب کتاب ہونا ہے، یوم الحساب ہوگا تو اعمال کی طرف بھی توجہ جاتی ہے، تو اس نے اس کا جو جواب دیتے ہوئے اس کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ وہ کہتا ہے ما عددت لہا من کثیر صوم ولا صلاۃ ولا صدقۃ، میں نے اس کے لیے، اس کی تیاری کے لیے بہت زیادہ نمازیں اور روزے اور صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ تو نہیں دیا، ولکنی احب اللہ و رسولہ، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو اسی آنسر نے فرمایا پھر اگلے جہان میں بھی خدا کا ساتھ ہوگا اور اس کے رسول کا ساتھ ہوگا۔ تو یہ ہے محبت کا پھل، خدا تعالیٰ سے جو محبت ہے اس کا پھل ہے کہ پھر انسان یہاں بھی محبت میں زندگی گزارے گا، اگلے جہان میں بھی محبت سے زندگی گزارے گا۔ اب محبت کا رنگ جو ہے، خدا تعالیٰ کی محبت کا جو رنگ ہے وہ کیسا ہے، وہ کیا روپ دھار لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ بعض لوگ ایسے بھی بد نصیب ہیں جو خدا کو چھوڑ کے دوسروں کو بت بنا لیتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں کہ ان کو دنیاوی جو ہے وہ مفاد ان سے وابستہ ہے، کبھی انسان کو، کبھی کسی ذریعہ کو، کبھی دولت کو، کبھی کسی رشتہ دار کو، کبھی کسی امیر آدمی کو۔ تو فرمایا وہ ان سے محبت ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی خدا سے کرتا ہے، خدا کو ماننے والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں خدا پہ، ان کی محبت کا رنگ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت شدید ہے، اس میں شدت پائی جاتی ہے۔ گویا کہ اگر مقابلہ کیا جائے کہ ایک تو خدا پہ ایمان لانے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں، وہ دوسرے پھر خدا کے علاوہ دوسری چیزوں سے کسی نہ کسی مفاد کی خاطر محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ مومن جو ہے وہ ان سب سے زیادہ خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر محبت کے کئی پہلو، کئی رخ ہیں اور کئی رنگ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، سب سے زیادہ تو ہے، لیکن کس طرح کی محبت ہے، کتنی طرح کی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک تو خدا انسان اور خدا کا جو تعلق ہے وہ مالک، رب اور عبد کے درمیان بیان کرتا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری آیات ہیں
رب العالمین بھی ہے، پھر وہ مالک بھی اپنے آپ کو کہتا ہے، اور انسان کو عبد کہا گیا ہے۔ یا انسان اس کا عبد ہے یا اس کو چاہیے کہ اس کا عبد بن جائے، جس طرح آقا اور غلام ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی محبت کا ایک پہلو بندے کے ساتھ، یا بندے کی محبت کا خدا کی محبت کے لیے جو ایک پہلو ہے وہ یہ ہے جیسے آقا اور غلام کا ہوتا ہے۔ ایک رنگ یہ ہے کہ غلام جو ہے وہ ہمیشہ سر تسلیم خم کرتا ہے اور اپنے آقا کے اشاروں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ اس کو کوئی دنیاوی فائدہ ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک انسان کے دل میں جو خدا کی محبت ہے، اس کا ایک یہ پہلو ہے کہ جس طرح ایک انسان، ایک غلام جو ہے اپنے آقا سے محبت کرتا ہے اور محبت کی وجہ سے اس کی اطاعت کرتا ہے، ہمیشہ سر تسلیم خم رکھتا ہے۔ اور عبد وہ ہے جو جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ وہ آقا کے نقش و نگار کو اپنے اوپر چسپاں کرتا ہے، اس کے رنگ میں رنگین ہو جاتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ ایک یہ ہے محبت کا۔ دوسرا، جس طرح باپ اور بیٹے کے درمیان محبت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پھر اللہ کو ایسے ہی یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، محبت سے، پیار سے، یا اس سے بھی زیادہ۔ تو مومن کی ایک شان اس سے بڑھ کے ہے کہ دنیاوی تعلقات میں ویسی محبت نہیں ہے جیسی اس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اور تیسرا جو پہلو ہے وہ ہے ایک دوست کا دوسرے دوست کے ساتھ، جس طرح دوستوں کا باہمی محبت کا تعلق ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا جو مومن ہے دوست ہے۔ اب دوستی میں ایک یہ ہے، غلام اور آقا میں تو یہ ہے نا، وہ سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، وہ اس کی خدمت کے لیے ہے، جو وہ کہتا ہے اس کے رنگ میں رنگین ہے، اس کا اپنا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اور والدین کا جو ہے جس طرح محبت کا دیا کہ گویا کہ اس میں ایک احترام بھی ہے، کیونکہ والد سے ہی اس کی نسل میں ہے، اس کے خون کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک فطرتی محبت ہے اس میں، غلام اور آقا میں فطرتی محبت نہیں ہے، وہ احسانات کی وجہ سے ہے، یہ اس کے حسن سلوک کی وجہ سے ہے، یا اس کی وفا شاری کی وجہ سے ہے غلام کی۔ لیکن باپ اور بیٹے میں جو ہے ایک رحمی رشتہ ہے، ایک خون کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو ہے دوست کی، وہ ایسے ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ دوست جس طرح دو دوستوں کی محبت ہے، کبھی وہ اس کی بات مان لیتا ہے، کبھی وہ اس کی بات مان لیتا ہے، کبھی خدا تعالیٰ بندے کی بات مان لیتا ہے، کبھی بندہ خدا کی بات مانتا ہے۔ بندے کو یہ نہیں چاہیے کہ ہمیشہ میری ہی بات مانی جائے، دوستی کا یہ پہلو ہے کہ کبھی اس کی مان لی اور کبھی اس کی مان لی۔ تو یہ تین رنگ ہیں، تین پہلو ہیں خدا تعالیٰ کی محبت کے، اور درجہ بدرجہ انسان ان میں سے گزرتا ہے اور ہر محبت سے حاضر اٹھاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی محبت میں شدت آتی چلی جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی محبت میں جو شدت ہے اور سب سے زیادہ ہے، اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سے یہ کہا کہ کیا آپ خدا سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ کہا مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا ہاں جی، تم سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، ایک دل میں دو محبتیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے، تمہاری محبت کا اور مقام ہے، خدا کی محبت کا اور ہے، لیکن اگر کبھی ترجیح دینا ہوئی یا ان دونوں محبتوں میں کلیش ہوا تو پھر میں خدا کی محبت کو، تیری محبت کو کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جب خدا کی بات آ گئی اور پھر خدا کی مرضی اور دوسرے محبوب کی مرضی میں اختلاف آ گیا تو پھر ترجیح خدا کی محبت، اس میں کوئی فیصلہ کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہوگی، اور یہی ہونا چاہیے۔ اب محبت الہی کے تقاضے کیا ہیں؟ ایسے تو نہیں نا بندہ منہ سے کہہ دے کہ محبت ہے اور پھر اس کے کچھ تقاضے بھی تو ہونے چاہیے کہ کس طرح خدا تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعے کے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور پھر آپ کے جو صحابہ تھے، ایک محبت کا عجیب جوش اور جذبہ ان سے ظاہر ہوا کہ شاید کائنات نے کبھی اور کسی نبی
کہ حواریوں سے اصحاب سے ایسا نہ دیکھا ہو۔ عجیب وارفتگی کے عالم میں اس کو محبت سے مخمور آپ کے صحابہ آپ کے وضو کا جو پانی تھا اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو پانی کو لیتے تھے اور پھر اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے، کبھی ہاتھوں پہ، کبھی بازوں پہ، کبھی سینوں پہ، کبھی منہ پہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی محبت کی قدر کی۔ آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، کس بات نے تم کو اس پہ مجبور کیا ہے کہ تم ایسا کرنے لگ گئے ہو، اتنی وارفتگی ہے۔ قالو، انہوں نے عرض کیا حب اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، یہ اس کا تقاضا ہے، یہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہم سے یہ کروا رہی ہے، کوئی دنوی منفعت نہیں ہے، خالص اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی۔ تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آپ نے تربیت بھی کرنی تھی ساتھ ساتھ۔ آپ نے ایک ایسی بات کہی، فرمایا من سرہ ان یحب اللہ و رسولہ، جو بندہ مسرت حاصل کرتا ہے، سرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، سرور پاتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں صدی وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، او یحبہ اللہ و رسولہ، یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، یعنی دو طرفہ محبت کا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ وہ خود اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، کیونکہ محبت تو دو طرفہ ہے۔ جس طرح کسی شاعر نے کہا ہے کہ الفت کا تب مزہ ہے کہ ہو وہ بھی بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا پھر ان باتوں کا خیال کر لو تو پھر باہمی محبت پیدا ہو جائے گی۔ فل یصدق حدیثہ اذا حدث، جب وہ بات کرے تو سچی اور سچی بات کرے، سچ بولے۔ ولیؤدِ امانتہ اذا اؤتمن، جب وہ امین بنایا جائے، امانت رکھوائی جائے، چاہے بات کی شکل میں ہو، چاہے چیز کی شکل میں ہو، چاہے پیسے کی شکل میں ہو، تو پھر وہ امین ہو، وہ ایماندار بنے، امانت دار بنے، اس کی حفاظت کرے۔ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور پھر وہ شخص جو اس کا پڑوسی ہے اس سے وہ حسن سلوک کرے۔ تو اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 باتیں بتائیں۔ ہمیشہ سچی بات کرو کیونکہ آپ بھی صدوق تھے، پھر امانت کا خیال کریں، اس کی رعایت کریں، یا آپ نہیں فرمایا کہ پیسے کی امانت ہو یا کسی چیز کی امانت ہو یا بات کی امانت ہو، آپ نے فرمایا ہر چیز جس کو آپ کو امین بنایا جائے، پھر آپ اپنے آپ کو ایماندار اور امانت دار شامل کریں، امین بنیں۔ اور تیسری یہ کہ اپنے ہمسایوں سے سلوک اچھا کریں۔ تو فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہیں وہ باہمی محبت نصیب ہو تو پھر ان باتوں کا ضرور خیال کر لینا۔ محبت کا ایک خاصہ ہے، اب 2-3 ہم پڑھتے ہیں۔ ایک خاصہ محبت کا یہ ہے کہ محبت غیرت دکھاتی ہے اپنے محبوب کی خاطر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر، جو بعد میں جنگ بدر ہوئی، اس طرف جا رہے تھے تو ایک مشرک سورما تھا، وہ آیا، وہ کہتا مجھے بھی شامل کر لیں اپنے ساتھ، لیکن مال غنیمت مجھے دے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، مال غنیمت کے لیے۔ آپ نے فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آیا، پھر یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا۔ آپ نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی مشرک کی۔ پھر تیسری دفعہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی لاتا ہوں۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے آ جاؤ۔ کتنی غیرت ہے کہ خدا کے دین کی خاطر مجھے مشرک کی ضرورت نہیں ہے، مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب اس نے کہہ دیا تو اس کی زبان پہ اعتبار کر لیا، بطیب خاطر اس کی شمولیت جو ہے وہ مان لی۔ پھر جنگ احد کا واقعہ ہے کہ جنگ احد میں بڑی قربانی مسلمانوں کو دینی پڑی، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم پہنچے، آپ گر گئے، لوگوں نے سمجھا آپ شہید ہو گئے۔ ابو سفیان نے یہ اندازہ لگایا اور اعلان کیا کہ ہم نے نحن قتلنا محمدن، کہ ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت عمر جواب دینے لگے، لیکن آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے، جنگی نقطہ نگاہ سے، جنگی چال کے طور پر، احتیاط کے طور پر۔ پھر اس نے کہا ابو بکر کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ فرمایا عمر کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ سارے بڑے بڑے جو ہیں وہ گویا کہ ہم نے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے، تو اس نے کہا اولو حبل، حبل کی جائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے۔
आपने फरमाया जवाब क्यों नहीं देते? अपनी हस्ती की कोई परवाह नहीं की, अपने साथियों की हस्ती की कोई परवाह नहीं की, जानसारों की कोई परवाह नहीं की, लेकिन जब खुदा की तौहीद और उसकी वहदानियत और उसके आला और अजल होने के ऊपर हर्फ आया तो आपने फरमाया कि जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा हुजूर क्या जवाब दें? आपने फरमाया कहो कि अल्लाह आला व अजल, अल्लाह आला व अजल, कि अल्लाह ही सबसे बुलंद है और अल्लाह ही सबसे अजल है, जलाल वाला है और शान वाला है। फिर उसने कहा लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, तो आंसर ने फरमाया जवाब दो इसका, अल्लाह हो मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है और उसके से तुम्हारा कोई मौला नहीं है। तो ये कैसी ये गैरत दिखाई है। फिर दूसरा मोहब्बत का खासा ये है कि उसकी खातर हर जुल्म, हर दुख, हर परेशानी, हर कुर्बानी वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन खुदा की बात को पूरा करके दिखाएगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मिशन में पूरा करने के लिए जो अपना हाल बना लिया था, अल्लाह ताला ने सूरत अहज़ाब में उसको ज़ुलूमन जहूला कह के आपकी तारीफ़ की है कि हर जुल्म सहने के लिए और हर जहालत बर्दाश्त करने के लिए, हर तरह के अवाक़िब और जो नताइज निकलने थे किसी भी काम के, किसी भी मुहिम के, उसको बिल्कुल फरामोश कर दिया, लेकिन खुदा के मिशन को पूरा करने के लिए तन मन धन कुर्बान कर दिया आपने। इसलिए तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मोहब्बत अजब आसार नमाया कर दी, ज़ख्म मरहम बरहे यार तो यकसा कर दी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ये सूरत अपनी जब गुरु बाबा नानक के बारे में लिखते हैं तो उसमें हुजूर ने बड़े इश्क और मोहब्बत जो खुदा की खातर होती है उसके बारे में बड़े अच्छे अच्छे शेर फरमाए। आपने फरमाया वो उस यार को सिद्क दिखलाते हैं, वो उस यार को सिद्क दिखलाते हैं, उसी गम में दीवाना बन जाते हैं, वो जहाँ उसकी राह में फ़िदा करते हैं, वो हर लहजा सौ सौ तरह मरते हैं, वो खोते हैं सब कुछ बसिद को सफ़ा मगर उसकी हो जाए हासिल रज़ा। ये दीवानगी इश्क का है निशान, न समझे कोई उसको जुज़ आशिकां, गरज जोश उल्फत से मजजूबदार, ये नानक ने चोला बनाया शाह। वहाँ गोया कि आपने खुदा ताला से हर मोहब्बत करने वाले का आपने जिक्र कर दिया कि खुदा की खातर जो मोहब्बत करते हैं वो ऐसा ही करते हैं। फिर मोहब्बत का एक और ख़ासा है कि मोहब्बत करने वाला अपने महबूब के रंग में रंगीन हो जाता है। जिस तरह लोहे को मिकनातीस के ऊपर रगड़ें तो उसमें मिकनातीसियत पैदा हो जाती है, लोहे को आग में डालें तो आग का रंग और आग की जलाने की खसियत जो है उसमें पैदा हो जाती है और रोशनी भी देता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रंग इख्तियार किया और अपनी उम्मत को दिखाया कि तुम भी उस रंग को इख्तियार करो। इसीलिए तो आपके लिए ये ऐसा ही है जैसे किसी ने ये शेर कहा था, मन तूशुदम तू मनशुदी, मन तनशुदम तू जाशुदी, ताकस न गोयत बाद अजी, मन दीगरम तू दीगरी, कि इतना एक दूसरे में मिक्स गोया के हो गए हैं, एक हो गए हैं कि गोया के अपनाइयत इतनी ज़्यादा हुई, गैरियत ख़त्म हो गई है कि तू और है मैं और हूँ, ये नहीं है, हम सब दोनों एक ही हैं, मोहब्बत करने वाला और जिससे मोहब्बत की जाए। इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोहब्बत इलाही अगर हासिल करनी है, कुर्ब इलाही हासिल करना है तो फिर फ़राइज़ से नहीं नवाफल से होगा, क्योंकि नवाफल में दिली खुशी और जोश और तर ज़बान से इंसान खुदा ताला की इबादत करता है, तहज्जुद वगैरह में इंसान उठता है। तो आपने फरमाया नवाफल के ज़रिए से कोई शख्स खुदा ताला के इतना करीब हो जाता है, इतनी मोहब्बत हासिल कर लेता है कि खुदा ताला जो है उसका हाथ और उसके पाँव और उसके कान और उसके नाक और उसकी आंखें, उसकी ज़बान हो जाता है। हुआ कि वो और खुदा एक हो जाते हैं, उनकी मर्ज़ी एक हो जाती है, उनके फ़ैसले एक हो जाते हैं, उनकी बातें एक हो जाती हैं, उनके अमल एक हो जाते हैं, उनकी पसंद एक हो जाती है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, इतना अपने महबूब आसमानी को अपने रंग में अपने आप को रंगीन कर लिया है कि आपका हाथ जो बैत देने के लिए आप आगे करते हैं वो खुदा का हाथ है। लोग आपके हाथ पे बैत नहीं करते बल्कि खुदा के हाथ पे बैत करते हैं। फरमाया मार मैता इधर मैता वाला किन्नल्लाह, जब तूने कंकरियाँ फेंकी थी, तूने नहीं फेंकी थी, मैंने फेंकी थी। आपके सहाबा के बारे में भी अल्लाह ताला फिर फरमाता है, फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, जो तुम जिहाद करते हुए दिफाई जंगों में
تم لوگوں کو قتل کرتے ہو، تم نہیں قتل کرتے خدا تعالیٰ کے دشمنوں کو، بلکہ خدا کہتا ہے میں قتل کرتا ہوں۔ گویا کہ آپ کے صحابہ کا وہ عمل جو ہے وہ خدا کا عمل ہو گیا۔ اللہ اللہ فی اصحابی، یہی تو شان ہے کہ خدا تعالیٰ جلوہ گر ہے۔ اسی لیے پرانے صحیفوں میں آپ 10,000 قدوسی کہا گیا ان کو، پاک روحیں، کہ خدا تعالیٰ ان کے اندر جلوہ گر ہے اور وہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں۔ اس لیے اب محبت جو ہے اس کے لیے دو چیزیں بہت کارگر ہیں اور بنیادی ہیں، ایک حسن، ایک احسان۔ اگر کوئی سب سے زیادہ حسین ہے تو پھر انسان اس کے حسن کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور جو سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے اس سے بھی انسان مرغوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اس کے حسن کے کیا کہنے ہیں، وہ تو نور ہی نور ہے۔ اور احسان کیا ہے؟ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام صفات حسنہ سے وہ متصف ہے، اور ساری صفات ایسی ہیں کہ بندوں کے لیے وہ گویا کہ خدا تعالیٰ کے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ رب لے لیں، رحمان لے لیں، رحیم لے لیں، مالک لے لیں، اور بھی جتنی صفات قرآن کریم میں ہیں، سورۃ فاتحہ میں مہمات الصفات جو ہیں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بنی نوع انسان سب سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس سے زیادہ احسان کون کرنے والا ہے؟ اس لیے اس میں حسن تام بھی پایا جاتا ہے اور احسان تام بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کسی سے محبت کرنی ہے تو پھر خدا تعالیٰ سے کرے، اپنے آسمانی آقا سے اور حقیقی خالق سے کرے۔ آسان طریق بتا دیا کہ تم کیسے محبت کی راہوں پہ چل کے خدا تعالیٰ کی محبت کو پا سکتے ہو۔ کسی آزمودہ کار کی مثال ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو خدا تعالیٰ کا بھی محبوب ہے، جس کا خدا محبوب ہے، جو اس دو طرفہ محبت ہے اور اتم اور اشد محبت ہے، تو ان کو کہہ دے اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی محبت تمہیں ہو جائے، کہ تم خدا سے محبت کرنے لگ جاؤ، تو میری پیروی کر لو، تو خدا بھی تم کو محبت کرنے شروع کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تمہیں بھی خدا سے محبت ہو جائے گی اور خدا بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم پاک صاف ہو جاؤ۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ خدا تم سے محبت کرے اور تمہاری محبت کو بھی خدا تعالیٰ قبول کر لے۔ ٹھیک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ دعا جو ہے وہ بہت ہی بابرکت ہے۔ ایک دعا ایسی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالہ سے جو ہے وہ کی گئی ہے، اور ایک دعا جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی ہے۔ اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا اقتباس حضرت مسیح علیہ السلام کا پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محرومو، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے، خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میرے ولی کو، میرے پیارے کو تم کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر تم نے کچھ کہا تو پھر میں اس کی طرف سے جنگ کروں گا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ وہ دعا یہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور ترمذی میں موجود ہے، اور اسی پہ میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں۔ آؤ ہم بھی یہ دعا کریں اور اکثر دعا کریں، اپنے سجدوں میں دعا کریں، خود بھی کریں اور اپنے قریبیوں کو بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور اس کی بھی محبت جو تجھے محبت کرتا ہے، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایسے عمل کی میں توفیق مانگتا ہوں تیری جناب میں کہ جو تیری محبت تک مجھے لے جائے۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اے اللہ تو مجھے اپنی ایسی محبت عطا کر
کہ مجھے اپنے نفس سے بھی ویسی محبت نہ ہو، اس سے بھی زیادہ میں تجھ سے محبت کروں، وَأَهْلِي اور اپنے اہل سے، وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ اور گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے جو انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ محبت ہوئے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔